فرمایا کہ جڑا بندہ میری امت دے وچوں کسے بھی نیک کام دا ارادہ کردا ہے، نیکی دا ارادہ کر لیندا ہے، لیکن حالات دی وجہ کر کے یا کسے بھی وجہ کر کے وہ بندہ وہ نیکی نہیں کر سکیا تے اللہ اس دے باوجود او دے نامہ اعمال اندر ایک نیکی دا اجر و ثواب درج فرما دین گے۔ اللہ دا احسان معراج دے موقع تے اے احسانات امت دے اتے کیتے جا رہے نے۔ اے اللہ کریم دا احسان ہے کہ لوگوں نے کی دا ارادہ کیتا ہے، نیکی کیتی ہے، جے نیکی نہیں کیتی اللہ کریم نے اسے وقت ہی میرے تیرے نام اعمال اندر ایک نیکی درج فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تے جے اگر بندہ وہ نیکی سر انجام دے لوے، نیکی والا عمل کر لوے تے اللہ کریم او دے نام اعمال اندر 10 نیکیاں درج فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم دا کرم ہے، اللہ دیاں احسان۔ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بھائی میں ذمہ دار ہوں، ہیلو میں ذمہ دار ہوں بھائی، پلیز ذرا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور یار جمعے تے تسی روک دے کہ ہندو جے کہ کوئی سکھ جے تسی مسجد دا جمعہ ہوندا کی ہوندا؟ میں ذمہ دار ہوں، میرے تے کیس بنا دے۔ مسجد میں جمعہ نہیں ہونا، بیٹھو ہی تسی بیٹھو سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين وآدم في التراب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے تو 10-12 سال قبل تو اس وقت بھی میں اتنے آیا سی، یہ مسجد واسطے ایک کتاب حاصل کیتا اور ایک دوست نے اس وقف کیتا تواڈے علم دے اندر ہے۔ اور اس وقت چونکہ ارد گرد آبادی نہیں سی، بہت گھٹ لوگ سن، اس کر کے نمازاں ہوندیاں سی۔ 5 مرلے جگہ دے وچ کی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہ وضو خانے بن سکتے ہیں، نہ طہارت خانے بن سکتے ہیں، نہ اس کے علاوہ سما پوری طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کر کے کی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
لیکن اس وقت ایک مسئلہ بنیا اور دوستوں نے معاہدہ کیا کہ اتنے نمازاں ہی ہون گیا، جمعہ نہیں ہوئے گا. وقتی طور پہ ایک بات سے، لیکن مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور انہوں نے بناؤ کا مقصد ہی نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور جمعہ المبارک کی ادائیگی. تو جس مسجد کے اندر نمازاں نہیں ہوندیاں، وہ جمعہ نہیں ہوتا، تو اتنے تسی سمجھو پھر اتنے کی ہوئے گا. ان المساجد للہ، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مساجد کے اندر وہ ہوتا ہے. اور ذکر کی سب تو بڑی صورت وہ نماز پنجگانہ ہے، اور اس کے علاوہ ہفتے کے بعد جمعے کا دن ہے، تاکہ ہفتے بھر دیا آلودگیاں دور ہون اور جمعے کا اجتماع ہوئے، ارد گرد کے لوگ وہ آ کے جمعہ ادا کر قرآن و سنت کی روشنی نال اپنے دلوں کو وہ منور کرن. تو یہ پورا علاقہ اس کے اندر یہ مسجد اہل حدیث ایک مدت تو اس کا قیام جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، لیکن کچھ نادان دوستوں نے وجہ تو جمعے کی رکاوٹ جہی تھی وہ بنی تھی. قریباً 3 مہینے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب کو درخواست دیتی گئی اور انہوں نے عرض کیا گیا کہ جمعہ پڑھنے کی اجازت جہی وہ دیتی جائے. چنانچہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کمیٹی کے 2 ممبران جس کے اندر میں بھی شامل اور ساتھ صاحب فیض رسول جماعت اہل سنت کے جنگ بازار والے سارے دوست، انہوں دونوں نے ذمہ داری لگائی کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ کے اس کے بعد یہ فیصلہ کریں. چنانچہ اسی دونوں نے میرے گھر میٹنگ ہوئی اور باقی علماء کرام بھی سن، ظاہر قاسمی صاحب دیوبندی، حافظ امجد صاحب دیوبندی، صاحبزادہ افتخار الحسن، افتخار احمد ڈاکٹر ممتاز شیعہ حضرات، اور اس کے علاوہ مولانا ریاض خرن بریلوی. تو اسی یہ فیصلہ کیتا کہ جمعے کی رکاوٹ تک ملک کے کسی حصے کے اندر نہیں. جتنے بھی مسجد نے چھوٹیاں نے یا بڑیاں نے اتنے نمازاں بھی ہوتی ہیں، جمعے بھی ہوتے ہیں، تو اتنے کی رکاوٹ ہے. اس کر کے یہ سیکورٹی والے حضرات بھی اتنے آئے. حبیب صاحب جو انچارج نے سیکورٹی دے اور بڑے ذمہ دار نے، میرا انہوں نے نام رابطہ آیا. چنانچہ انہوں نے اتنے سیکورٹی کے لوگ جڑے وہ بھیجے اور وہ بعد انہوں نے رپورٹ دیتی ڈی سی صاحب نے. کوئی اتنے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے مذہبی، کوئی مذہبی تنازع جھگڑا نہیں. جھگڑا اتنے ہوتا ہے کہ جتنے کوئی مشترکہ مسجد ہو، کوئی مشترکہ ہو. اسی آخیے ساری آ دوجے دوست آخر جی ساری مسجد آ، وہ آخر جی 80 روپیہ خرچ کیا، وہ آخر جی 80 خرچ کیا، وہ آخر جی ساڈا امام ہونا چاہیے، وہ آخر جی ساڈا خطیب ہونا چاہیے. تو اتنے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں. خود اہل حدیث اثرات نے پہلے 5 مرلے جگہ خریدی اور اس کے بعد 5 اضافہ کر کے پھر اس کو اس میں شامل کیا اور یہ نوی تعمیر جڑی ہے ہو رہی ہے. اس کر کے اتنے کوئی اتنے جھگڑا نہیں ہے، کوئی اتنے ایسا معاملہ کوئی ایسا تنازع جڑا وہ نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے ساڑھے 2 کے اتنے مسئلہ سٹیا، فیض رسول صاحب اور میرے تھے، اور اسی دونوں نے اس کو الحمدللہ اس کو حل کیا. 30 تاریخ 30/12/20 3 مہینے ہو گئے. لیکن وہ بعد یہ ساری ایک کوتاہی ہے، اسی اتنے جمعہ جڑا شروع نہیں کر سکے. میں مصروف رہا اور مصروفیت کی وجہ تو دوستوں نے خواہش تھی کہ پہلا جمعہ جڑا میں پڑھاواں، تو میں مصروف رہا اور مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ نکل سکیا. کوئی جمعہ کدھر سی کوئی کدھر سی، تو اے جمعہ جڑا سی وہ طے ہوا. لہذا اس مطابق میں حاضر خدمت ہوں اور یہ جمعے کا آغاز جڑا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال ہو رہا ہے. اور اتنے جمعے اسی طرح پڑھے جان گے. کوئی دنیا کی طاقت
جو میں روک نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کر کے یہ ملک یہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نام ہوتے اے مسئلہ اور اے پاکستان حاصل کیتا ہے ساڑھے اکابر نے، اور یہ بارش کا مہینہ خاص طور پہ یاد دلاؤں ہے تحریک پاکستان کا وہ دور 23 مارچ 1940 جتنے مینار پاکستان کے اندر ایک قرارداد پاکستان پاس ہوئی کہ اسی ایک ملک ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عبادت ہوئے، تو جتنے لا الہ الا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں، تو پھر وہ پاکستان کا نہ ہوا، وہ تو کچھ ہو رہا ہے۔ ہوں تو ہندوستان کے اندر بھی باقی علاقوں کے اندر بھی انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر میں گیا، اتنے قال اللہ اور قال رسول کی صداواں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال بلند ہو رہی ہیں، چرچاں نے چرچ وہ لوگ بھیج رہے ہیں اور مساجد بنی۔ برمنگھم کے اندر بہت بڑی مسجد ہے، میں نے اتنے خطبہ جمعہ پڑھاؤں کا موقع ملیا، اسی طرح انگلینڈ کے دیگر علاقوں کے اندر بھی۔ تو یہ بیرونی ملکوں کے اندر جمعے پڑھے جا رہے ہیں، تو ساڈا جڑا اپنا ملک جڑا ہے اتنے مسجدیں جڑی جمعے تو خالی ہو، اس کر کے یہ افسوسناک مسئلہ جڑا ہے یہ ہے جو بھی ہوا۔ اس کر کے سارے دوست سیکورٹی والے اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور دیگر حضرات، میں انہوں نے سامنے بات گوشت گزار کراؤنا، اتنے کوئی تنازع نہیں، کوئی کسی بھی قسم کا مذہبی جھگڑا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور سارا مسئلہ کیا ہے اس کا کوئی اج تک کوئی کسی قسم کا کوئی تنازع کوئی جھگڑا وہ سامنے آیا ہی نہیں، بلکہ باقی مسئلے اسی حل کرتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی حضرات وہ میرے خالص تسلیم کر دیں، انہوں نے مسئلے اسی حل کرنے۔ تو یہ جائے کہ سارا اپنا کوئی ایسا مسئلہ ہوئے، اس کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال کوئی اس قسم کا مسئلہ جڑا ہے وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل۔ اس تو آواز آئے گی، اتحاد بھی آئے گی، توحید بھی آئے گی، سنت بھی آئے گی، اتحاد بین المسلمین کی آواز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نال آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ بے شمار ہیں، شمار نہیں کیتے جا سکتے۔ کوئی لکھنے والا لکھ نہیں سکتا، کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سے ارشاد فرمایا کہ اے بنی نوع انسان میرے نام و کرام لکھتے لگے، تو فرمایا لکھ نہیں سکتے۔ سورہ کاف کے آخر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کاف جمعے کے روز تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کاف تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات فرمایا آئندہ ہفتے بھر کے فتنے جو اس کو محفوظ کرتا ہے۔ فرمایا جتنے سورہ کاف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ نے پاک کتاب کی تلاوت ہوئے، اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں جڑیاں وہ نازل ہونی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کاف کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات، اللہ تعالیٰ نے احسانات، اللہ تعالیٰ نے انعامات وہ لکھنے واسطے فرمایا 7 سمندر وہ سیاہی دے بن جان، فرمایا 7 سمندر سیاہی دے بن جان، اور وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، روئے زمین پہ جس قدر بھی درخت ہیں وہ تمام درخت کٹ کے انہوں نے کلمہ بنا لیا جان، اور انسان بھی اور جنات بھی وہ لکھنے واسطے لگ جان۔ کس قدر بنی نوع انسان اور کس قدر جنات ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے آسمانی فرشتے بیٹھو بھی سارے نہ اٹھ کے جاؤ. اللہ تعالیٰ دے آسمانی فرشتے تمام تینے مخلوقات فرمایا لکھنے واسطے بیٹھ جا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلمات, اللہ تعالیٰ دے احسانات, اللہ تعالیٰ دے انعامات, فرمایا لکھ دیا وہ سیاہی ختم ہو جائے گی, وہ قلم کس کے فرمایا کہ ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح فرمایا فرشتے بھی اور انسان بھی تھک ہار کے فرمایا کہ بیٹھ جائیں گے. ما کلمت نفذ ما کلمت نفذ ما کلمت نفذ ما کلمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات پھر بھی فرمایا ختم نہیں ہو سکتے. ما نفذت کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے. فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, فرمایا 7 سمندر اور بھی اگر لے آؤ. یہ تسی اندازہ کرو ایک سمندر کس قدر انہوں نے طوالت ہے, کس قدر انہوں نے لمبائی ہے, کس قدر انہوں نے چوڑائی ہے اور کس قدر انہوں نے گہرائی ہے. میلا تک پانی کی گہرائی سمندر نے. فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, فرمایا روئے زمین کے درخت بھی ختم ہو جان گے, کلمات کس کے ٹوٹ جان گیا. فرمایا اسی طرح جنوں انس بھی لکھتے فرمایا کہ تھک کر کے بیٹھ جان گے اور تمام کے تمام سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, 7 سمندر اور اگر سیاہی دے بھی جاتے جان ما نفذت کلمات اللہ, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ لیکن سب تو بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت اور رہنمائی واسطے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے انہیں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, دونوں باپ اور بیٹا. باپ ابراہیم علیہ السلام بحثیت معمار تھے اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بحثیت مزدور تھے. آج تک دنیا کے اندر نہ یہ معمار پیدا ہویا نہ یہ مزدور پیدا ہوا. باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پکڑ رہے ہیں اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام باپ کو پتھر پکڑا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں اور زبان کو عرض کر رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت یاد کرو جب ساڈے دو پیغمبر باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل ساڈا گھر تعمیر کر رہے تھے اور عرض داشت سن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ساری یہ حقیر محنت قبول فرما. عام مسجد اگر کوئی بنائی جائے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے جنت کے اندر اپنا گھر تعمیر کرتا ہے. تے جڑے روکتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہ, اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے گھر دے وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو روکتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس تو بڑا کوئی ظالم نہیں کہ جو مسجدوں تو لوگوں کو روکتا ہے نماز پڑھنے واسطے, جی جمعہ پڑھنے واسطے جڑا روکتا ہے اس تو بڑا ظالم کوئی قرآن ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہ اسمہ, اس سے بڑا اور ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمعے سے روکتا ہے اور نمازیں پڑھنے سے روکتا ہے. فرمایا کہ اس سے بڑا اور ظالم قرآن ہے, کسی ملا کی بات نہیں, قرآن ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنو ہدایت عطا فرمائے. ظلم تو زیادتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج محفوظ فرمائے. ساڑھے سیکورٹی والے, ساڑھے پولیس والے, ساڑھے باقی دوست, وہ تمام دے تمام اہل اسلام نے
اہل ایمان نے، کلمہ گو نے، وہ روکن والے نہیں ہیں، وہ نمازاں پڑھاؤ والے نے، وہ مساجد کے لوگوں کو لیا والے نے جی، وہ سیکورٹی کا انتظام تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ سیکورٹی والے حضرات، یہ پولیس والے حضرات سارے بھرا نے، یہ بھی نمازاں پڑھتے ہیں، یہ بھی حج کرتے ہیں، یہ بھی صدقات خیرات کرتے ہیں. تو اس کر کے سارے بھائی نے اس کر کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا سی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور عرض کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو ساڈیاں دعاواں سننے والا ہے، تو ہی اللہ ساڈے دلوں دا حال جاننے والا ہے. اسی کوئی اپنا گھر نہیں بنا رہے، اپنا کوئی بنگلہ نہیں بنا رہے، اپنا کوئی مکان نہیں بنا رہے، یا اللہ تیرا گھر اسی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ کتنی بڑی سعادت ہے، کس قدر نیکی ہے، کس قدر عمل ہے. اللہ تو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کچھ دعاواں کی تھیں تعمیر کعبہ کے وقت، کچھ دعاواں کی تھیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ سانو صحیح مدد مسلمان بنا. ربنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ ایتھے جڑے لوگ رہائش پذیر ہون، جڑے اس جگہ دے اوپر آ کے تیرے گھر دے ارد گرد آ کے آباد ہون، اے اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا فرما. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعاواں کا نتیجہ ہے آج مکہ مارکیٹ کے اندر تر و تازہ پھل اتنے موجود ہوتے ہیں. کوئی اتنے کھیتی باڑی نہیں، کوئی باغ بغیچے نہیں، لیکن انہوں نے دعاواں کا نتیجہ ہے کہ قسم کے فروٹ جو ایتھے نہیں ملتے، باقی ملکوں کے اندر نہیں ملتے، اس مقام اتنے موجود ہیں. ربنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اور یہ نال ہی اور بھی دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ اتھوں دے لوگ انہاں دی ہدایت واسطے، انہاں دی رہنمائی واسطے ایک نبی مبعوث فرما جو انہاں وچوں ہی نبی ہو. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی فراست دیکھو، انہاں دی سمجھ دیکھو کہ قیادت وہ ہوتی ہے کہ جیڑی اتھوں اس علاقے تو جیڑی قیادت جیڑی ابھرے، بیرونی قیادت نہ ابھر ہوئے، باہر میں اگر لوگ ہوں تو انہوں نے مسائل سمجھتے نہیں جی. جے نوری ہون، جے ناری ہون، کہ انہوں نے تو یہ غذا ہی نہیں ہے، انہوں نے غذاواں ہی کچھ ہونے. اس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنے تیرے لوگ بنی نوع انسان، تیری مخلوق افضل مخلوق تیرے، یا اللہ انہوں نے ہدایت اور رہنمائی واسطے انہوں نے بھی ایک نبی مبعوث فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ تیری کتاب کی تلاوت کر، اس کی تعلیم دے، حکمت اور دانش کا درس کر. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. اللہ تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے یہ دین کی دعوت دیتی. وہ علاقہ جو ضلالت اور گمراہی کے اندر ڈوبیا سی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، واضح گمراہی کے اندر مبتلا. کوئی مورتیاں کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھراں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چند کی پوجا کرتا ہے، کوئی انسانوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں اور حجراں کے سامنے جھکتا ہے. نہیں جھکتا تو رب العالمین کے حضور نہیں جھکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ بازاراں کے اندر، میلے ٹھیلیاں دے اندر، گلی کوچیاں دے اندر جاتے ہیں اور دعوت دیندے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگ ایک الہ معبود ہے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، نظر و نیاز قربانی اس اللہ تعالیٰ کی ذات واسطے، کسی اور واسطے نہیں. قیام و قعود، رکوع و سجود اس اللہ کم الحاکمین واسطے. ہاں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. فرمایا کامیابی کا راز ایسے اندر ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اور ایک روایت کے اندر ہوگا تملکون الارض والعجم، عرب و عجم میں تسی والی بن جاؤ. صرف یہی نہیں ہے کہ آخرت کا ایک وعدہ دیتا ہے، آخرت کے اندر کامیابی، دنیا کے اندر بھی کامیابی یہ ہے کہ تخت و تاج ملے، اقتدار ملے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے نال تسی دنیا دے اندر حکومت بھی کرو گے،
اقتدار بھی تمہیں ملے گا, تخت و تاج بھی تمہیں ملے گا. چنانچہ ایسا ہوا وہ علاقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دے نال منور ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک اللہ اور پھر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے 22 لاکھ مربع میل کے مالک نے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. اللہ ایک دن جنگل تو گزر رہے ہیں اور سجدہ ریز نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کدی موقع سی کہ میں اتنے بھیڈاں اور بکریاں چراؤندا ہوندا سا, ایک چرواہا بھی ہے سیدنا, لیکن اے اللہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور دین کی برکت ہے کہ آج تیرے بعد دنیا کے اندر میرے تو بڑا اور کوئی حکمران نہیں ہے. اے اللہ یہ تیرا کمال ہے, تیرا احسان ہے, میرا کسی قسم کا کمال نہیں ہے, تیرا احسان. جنگ خندق کا موقع ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرفوں تمام اطراف تو مشرکین مکہ انہوں نے مدینے کو گھیرا پایا ہے. مدینے کو گھیرا پایا انہوں نے, چڑھ دوڑے نے. جنگ بدر کے اندر اہل اسلام کو فتح ہوئی, جنگ احد کے اندر وقتی طور پر شکست ہوئی, لیکن اینڈا واسطے دروازے ہمیشہ واسطے کھل گئے. انہوں نے اپنی قوت قریشہ نے مکہ نے جمع کی تھی کہ اسی یک بار کی اسی حملہ کریے. ارد گرد قبائل جڑے سے انہوں نے جمع کیتا, اکٹھا کیتا اور محاصرہ کر لیا تینوں پاسوں تو مدینہ منورہ. اندرونی طور پہ آبادی سی تینوں پاسوں, قافلے دے قافلے, لشکر دے لشکر خیمہ دار ہو چکے ہیں, ہزاراں دا مجمع ہے. اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مہاجرین اور انصار تمام کے تمام شامل کریے تو 3000 تو زیادہ انہوں کی تعداد نہیں. اور کھان پین کا سامان جڑا سی وہ باہروں آتا سی وہ انہوں نے روک لیا. کفار مکہ اندر کو کھان پین کی چیز بھی نہیں آن دیتے. صحابہ کرام نے, میں موٹیاں گلاں تھوڑے سامنے عرض کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام خاص طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورے کے نال خندق کھودن کا حکم دیتا. 10 آدمی وہ لے کے کلال خندقہ کھود رہے ہیں, کھودتے چلے جا رہے ہیں اور زبان اتنے اشعار نے نحن الذین بایعوا محمدا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جس وقت آئے فوری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اسی وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست ہوتے ہاتھ رکھ کے اسی بیعت کی ہے جہاد دی. خون کا جب تک آخری قطرہ بہایا جا سکتا ہے لیکن میدان چھڑ کے اسی نہ نہیں سکتے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حالت یہ ہے کئی دنوں نے بھوکے نے, پیٹ دے اتنے پتھر بندے نے تاکہ پیٹ سیدھا رہے, پیٹ تے پتھر بندے نے اور خندقاں کھود رہے ہیں. اللہم لولا انت مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لے آؤ دے, اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ دے, دین اسلام قبول نہ کر دے, نہ صدقہ اور خیرات کر دے, نہ جنگ و جہاد کر دے, یا اللہ تیرا احسان ہے, ساڈا کوئی کمال نہیں. لولا انت مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ تو سانو ہدایت تے گامزن کیتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اسی ایک چٹان اتنے بڑی کوشش کی تھی, بڑی ضربہ لاؤنے تھا, لیکن وہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی. اسی حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آگے عرض کیتا کیا کہا ایک چٹان جڑی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے, آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کدال ماریا, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسرا دے محلات, اللہ تبارک و تعالیٰ ذات نے کسرا دے سفید محلات ایران دے مینوں دکھائے نے. انہاں چنگاریاں دے وچوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دے اوتے تواڈے جھنڈے لہراؤندے ہون. پھر حضور نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دوسری چوٹ لگائی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا انہاں کرناں دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ ذات نے شام دے سرخ محلات مینوں دکھائے نے. ایک وقت آئے گا کہ انہاں اوتے تہاڈا قبضہ ہوئے گا.
फिर सरवर कायनात ने तीसरी चोट लगाई। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये इलाका यमन का इलाका, ये भी फरमाया हल्का बगोश इस्लाम होएगा। तमाम के तमाम इलाके फरमाया कि इन्होंने उत्ते इस्लाम के झंडे लहराते हो। अल्लाह अल्लाह। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दी खुशी की इंतहा नहीं है। बाद सवालात चेहरे के उत्ते एक गर्दिश कर रहे थे कि असी भुखे सां, असी पेट ते पत्थर बंधे से ते पूरे जोर दे नाल साडे कोलों चोट नहीं सी लगती, शायद हजूर ने किधरों खाना खा लिया होवे, इस करके आपने जोरदार ये चोटां लगाइयां होन। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला वो कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ चेहरे पढ़ के अपना कुर्ता मुबारक पेड़ तो उठाया। सियाबा आंदे ने कि साडे पेड़ ते एक एक पत्थर सरवरे कायनात के पेड़ मुबारक उत्ते 2 पत्थर सानू नजर आए। अल्लाह अल्लाह। 2 पत्थर हजूर अलैहिस्सलाम के पेड़ ते सानू नजर आए। जाबर कहते हैं कि मैं जिसले मंजर देखा तो मेरे को देखा ना गया, मैं फौरन नसिया घर गया। घर जाके अपनी बीवी को कहा कि खान पीन वास्ते कोई चीज़ है। कह लगी छोटा जहा भठोरा 2-2.5 किलो का भठोरा है। फौरी तौर पर उसको ज़िबा किया। फरमाया कि तू ऐ कर, ये सालन पका ते आटा गुन ते मैं जाना है, जाके मैं हजूर को कहना आप तशरीफ ले आओ। चुनाचे नसे आए हजूर की खिदमत च आके कंध जाके क्या कि हजरत तुसी तशरीफ ले आओ और 2-4 साथी तुहाडे अबू बकर आ जान, उमर फारूक आ जान, उस्माने गनी आ जान, अली मुर्तज़ा आ जान, ये 4-5 आ जान और आके खाना 8-10 बंदे का खा। कहते ने मैं हजूर ने कंध किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ी उत्ते खड़े हो गए, सिरा पहाड़ी उत्ते खड़े हो गए हजूर, और आपने आवाज लाई कि भाई अंसारे मदीना ऐ मुहाजिरीन, जाबर ने दावत की है तमाम ते तमाम चले आओ, सारे सारे चले आओ। बड़ी अजीब बात है, कितने 8-10 बंदियां का खाना। जाबर कहते हैं कि साडा पूरा हो जाएगा। मैं जल्दी गया घर जाके क्या बीवी नूं कि उदों सारा लश्कर ही हजूर ने दावत देती सबनों कि तमाम से तमाम चले आओ। वो कह लगी कि तुसी की किया सी जी? मैं तो हजूर को कानत विच गया सी कि हजरत तुसी आ जाओ, 2-4 साथी आप तुहाडे तशरीफ ले आओ। लेकिन आपने पहाड़ी उत्ते खड़े होकर दी आवाज़ लगा दी। तमाम का तमाम लश्कर 6.5 फुट के अरबी वो चले आ रहा है, 1400-1500 का लश्कर जो चले आ रहा है। अल्लाह। तो बीवी वो एक कह लगे तुहानू परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह जाने ते अल्लाह ताला दा रसूल जाने, तुसी अपनी जिम्मेदारी अदा की थी। हुण देखो अज बंदा की है, किस तरह अल्लाह ताला करम करता। अल्लाह अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम अंसार और तमाम मुहाजिरीन फरमाया बैठ जाओ। और जाबर नूं क्या फरमाया कि हंडिया वो भी ले आओ सालन वाली और बनाली ले आओ आटे वाली, दोवें ले आंदियां। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना रहमत वाला अल्लाह मुबारक दोनों के अंदर डाल देता। फरमाया पकाओदे जाओ और तकसीम करते चले जाओ। 1400 सहाबा कराम या 1500 सहाबा कराम उन्होंने लश्कर है, तमाम से तमाम बैठे ने और खाना खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, खा के उड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह। मौलाना शमसाम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला करुणा रहमत उन्होंने नाज़िल फरमाए। पंजाबी अशार के अंदर वाक़या जिक्र कर दे, कहते ने खंदक दे रोज जाबर खाना पकाया, खंदक दे रोज जाबर खाना पकाया, पाक रसूल ताई सदन नूं आया, सबना ना खबर होवे सहज सुनाया, पर नबी सुनाया सबना ताई। उच्ची आवाज किया नबी सरदार ने, यही गल ना, उच्ची आवाज किया नबी सरदार ने, खाना पकाया अज जाबर यार ने, टुर पे सारे कर तकबीर इजहार ने, पर जाबर नूं फिक्र अंत नाए। 3 सिर चो ते निक्का जिहा पटोरा सी, 3 सिर चो ते निक्का जिहा पटोरा सी, 1400 मर्दा ताई समझो थोड़ा सी, पर कसम खुदा दी आया जरा ना तोड़ा सी, खा गए सारे थाओ ताई। अल्लाह। जाबर प्यारा कहे कसमें उठा के,
جابر پیارا کہے قسمیں اٹھا کے سنے اصحابہ حضرت چلے گئے کھا کے ڈٹھا میں ہانڈی تے کنالی نو آ کے ساڈا کچھ خرچ آیا نہیں کدھر میں ہانڈی آ کے دیکھی اسی طرح لبالا بھری تھی سالن نال اور آٹا دیکھیا اسی طرح بھریا جتھے حکمران دے اندر یہ چیز ہو جے عوام بھوکے نے وہ بھوکا ہے جے انہاں پتھر بندے نے انہاں پر جے انہاں کھادا جے انہاں کھادا یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دی میں بات کر رہا سی قید پہ گیا انہوں نے علاقے دے اندر قید پہ گیا دسترخوان چنیا گیا 2-3 قسم کے کھانے رکھے گئے فرمایا اس کو اٹھا لو جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ امیر المومنین عمر اس ایک وقت کے اندر اس قسم کے کھانے میسر نے فرمایا کہ اس وقت تک میں لقمہ جڑا اپنے حلق کے تھلے نہیں اتارا تھا ہاں رات کی تاریکی کے اندر تنہائی کے اندر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ کوئی ایسا نہیں بیمار تو نہیں جڑا دوا دی ضرورت ہوئے لاچار ہوئے کوئی بھوکا تو نہیں جس کو بھوک دی ضرورت ہوئے اللہ رات پیز بدل کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلیاں دے پھردے ہاں خلقت ساری تھاؤں تھائیں ستی نال باران خلقت ساری تھاؤں تھائیں ستی نال باران تشاؤنا دا پیرا دیندا وانگو جوگی داران اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیتا لقد من اللہ والمؤمنین إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مشرکین مکہ جب حضور علیہ السلام کی مخالفت زورا چاہی جی اتھوں تک کہ آپ ہجرت کرتے مجبور کر دیتے گئے سرور کائنات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمراہ لیا اور مدینہ منورہ جائے باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک ایک کر کے اجازت لیندے جا رہے ہیں پر سرور کائنات انہوں نے اجازت دیتے جا رہے ہیں چھڑ کے جا رہے ہیں اپنا وہ علاقہ اپنا وہ ماحول بیت اللہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نکلیا میں قدم اگے کرتا سی لیکن میرا قدم پچھا جاتا سی میں بیت اللہ وال دیکھتا سی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تیری بانسیاں نے میرا رہنا اتنے ادھیرے کر دیتا میرا دل نہیں کرتا کہ میں مکہ چھڑ کے مدینہ چھڑ کے میں بیت اللہ چھڑ کے میں مدینے جاواں سرور کائنات مدینہ پہنچے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے اور استقبال ہو رہا انصار مدینہ باہر نکلے رہے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تو قبل وہ اسلام قبول کر چکے سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب اسی طرح دیگر کچھ مبلغین بھیجے سن جنہوں نے انہوں نے کلمہ پڑھایا اسلام قبول کیتے اور وہ لوگ منتظر سن اور حضور علیہ السلام کا روزانہ انتظار کرتے تھے اتوں تک کہ سفر کائنات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نال غار کا سفر طے کرتے کرتے 250-300 میل کا سفر طے کرتے کرتے مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ ایتا اس دن چمک رہا سی اس قدر نور بکھریا ہوا سی اس قدر اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں جڑیاں نازل ہو رہی سی اللہ او شہر مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی شین شہر دلی پیرس لندن مولانا یاد آئے بڑے بڑے شہر دنیا دے پیرس لندن اور شین شہر دلی پیرس لندن واسٹا مدینے دی گلی اتوں چمک ہو گیا پھول گلاب سوسن وارا مکے دے اگ دی کلی اتوں اور لکھا منا جے آپ حیات ہوئے لکھا منا جے آپ حیات ہوئے وارا زمزم دے پانی دی پلی اتوں سمسام کروڑ من شہد دائیں وارا عرب دے لون دی ڈلی اتوں اللہ تعالیٰ سارے مدینے رہے سارے اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ یا اللہ بار بار حج دی توفیق عطا فرما بار بار عمرہ دی توفیق عطا فرما اللہ
سرور کائنات حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر دے نال جا رہے ہیں اور ننیاں ننیاں بچیاں وہ دہ بجا رہی ہیں. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی ایھا المبعوث فینا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المضاعی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آ رہے ہیں, ساری خوشی کی انتہا کوئی نہیں. تمام کے تمام استقبال واسطے جمع نے, سارے کے سارے باہر آئے نے, اپنی اپنی بیٹھکاں اپنے اپنے ڈرائنگ روم سجائے ہوئے نے کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کتنے تشریف لے ہوئے. اللہ جس قدر زیادہ میزبان ہو اونی زیادہ مہمان کی عزت ہوتی ہے, اونی زیادہ عزت ہوتی. مختلف قبائل تمام کے تمام سارے کے سارے باہر نکلے نے, استقبال ہو رہا سرور کائنات کا. حضور علیہ السلام آ رہے ہیں. آپ نے جس وقت دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اپنی مرضی نال نہیں جاواں گا. فرمایا کہ قصبہ اونٹنی جس مقام تے فرمایا کہ بیٹھ جائے گی اتنے محمد کا ڈیرا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر بھی حضور کی بڑی سیاست سی. جی ایک پاسے آپ جاتے تو دوجا قبیلہ ناراض ہو جاتا, دیکھو جی فلانے قبیلے کو حضور نے ترجیح دیتی ہے, جی ادھر جاتے تو وہ ناراض ہو جاتے. سرور کائنات کی یہ سیاست ہے. وہ دنیا کے سیاست دانوں, وہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں, بڑے بڑے دانشوروں سیاست سیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدوہ دسے. خدا کی قسم آپ تو بڑا ہادی و مرشد کوئی نہیں, آپ تو بڑا خطیب کوئی نہیں, آپ تو بڑا مقرر کوئی نہیں, آپ تو بڑا سیاست دان کوئی نہیں, آپ تو بڑا دانشور کوئی نہیں. سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوئستو نے اتمم مکارم الاخلاق. اللہ تعالیٰ نے ذات نے میرے دنیا کے اندر بھیجا ہی اس کر کے کہ اخلاق کے جتنے بھی شعبے تمام کی میں تکمیل کرنا. آؤ اخلاق سیکھنا ہے, پیار سیکھنا ہے, محبت سیکھنی ہے, تابعداری کرنی ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. نبی علیہ السلام آپ جا رہے ہیں, اونٹی کے اتنے سوار نے قصبہ, اور اوتھے جا کے وہ بیٹھ جاتی ہے جتھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے دا سب تو غریب ترین ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر دے اگے اونٹنی جڑی وہ بیٹھ جاتی ہے. ہکے بکے نے تمام دے لوگ, سارے لوگ ہکے بکے نے. اور وہ بچیاں کہہ رہی ہیں اساں تے ویکھیا اساں تے سنیا نڈاچی جتھے بہ جاو سی. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یہ پڑھیا کرتے سی اس موقع تے. اساں تے سنیا نڈاچی جتھے بہ جاو سی, رب دا پیارا اوتھے ڈیرا چالاو سی, رب دا پیارا اوتھے ڈیرا چالاو سی. ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے, ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے. ڈاچی تے بہ گئی بوئے ابو ایوب دے جتھے نے سنجیاں جائیں. اللہ اتنے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالدار کنا ہے کوئی, امیر کنا ہے کوئی, سردار کنا. اتنے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اخلاص کس قدر ہے, پیار کس قدر ہے, محبت کس قدر ہے. سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں حدیث پڑھی سی, انا خاتم النبیین و آدم فی التراب. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے رحمت للعالمین بنایا, خاتم النبیین بنایا, امام الانبیاء بنایا. جی اور اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وکان فضل اللہ علیک عظیما. حضور دیاں فضیلتاں ختم نہیں ہو سکتیاں. آج خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری 1,20,000 انبیاء جو خوبیاں جو خصائل سن وہ تمام خوبیاں اکلے نبی علیہ السلام کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذات نے پڑھ دیتی ہیں. اللہ
اللہ فرمایا عالم ارواح کائنات زمین و آسمان کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی تھی. عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے لکھ دیتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اپنے اپنے وقت ہوتے آدم آؤں گے, ابراہیم آؤں گے, عیسیٰ موسیٰ آؤں گے, یوسف ادریس آؤں گے علیہ السلام, لیکن اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ختم نبوت کا تاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھا جائے گا. اللہ کن دیا منزلاں پہلے آئے سن. کن کیا کہ کائنات پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اجے کن کیا نہیں اللہ تعالیٰ. کاف کن دیا منزلاں پہلے آئے سن, جدوں میرے محمد دل ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا. اے مٹی آدم دی جدوں اجے کوئی ہوئی سی, آیا سارے جہان دا چن بن کے, آیا سارے جہان دا چن بن کے, جدی وچ بیل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگ گئے, جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اللہ مدینہ میں ذکر کر رہا سی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اپنے شہر مدینہ نال اتنا پیار سی. سرور کائنات جب باہروں آؤندے کوئی جنگو جہاد تو واپس آؤندے یا سفر تو واپس آؤندے تے مدینے دی محبت دے اندر حضور علیہ السلام سر پڑ کو اڑا توڑا دیتے, سر پڑ اونٹنی پوا دیتے کہ جلدی جلدی میں مدینے دے اندر جاؤں. اللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مدینے لے جائے. ہاں مدینے کی گل ذرا ہو جائے. اللہ محمد رتبے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا اسم گرامی آئے محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. کتھوں تک حضور علیہ السلام نے فضائل میں بیان کرا. الف لام تو لے کے والناس تک پورا قرآن حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے. سانو کہتے ہیں کہ حضور دا مقام شان بیان نہیں کرتے. آؤ شان حضور دا پوچھو تے قرآن تو پوچھو. غالب نے بڑی اچھی گل کی تھی, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہ آزاد پاک مرتبہ دان محمد اس. اے غالب تو حضور دا شان کی بیان کرے گا. حضور دا شان اس اللہ تعالیٰ کو پوچھ جس اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو یہ درجہ مرتبہ اعلیٰ عطا فرمایا. اللہ اللہ محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی, جتھے رات معراج سرکار پہنچی, ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکتا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرات دے سن. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ مشرک مکہ وہ یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے چند اس کی طرف تو انگلی کرے, دو ٹکڑے اس دے ہو جان تیرے تے ایمان لے آوا. حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیتا. نصف چند ادھر ہرا دے سجے پاسے آ کے گر گیا اور نصف چند جڑا سی کھبے پاسے آ کے گر گیا. پھر حضور علیہ السلام نے اس طرح انگلی کی تھی, دوئے ٹکڑے جا کے اپنی جگہ دے ہوتے تھے, سالم مل گئے. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو, کھڑی کر ول آسمان تیر وانگو. کمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکتا, کمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا. قیامت کا دن ہوئے گا, سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اس کی کفیت یہ ہوئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب
جوش دے اندر اللہ تعالیٰ فرماؤں دے این الجبارون این الجبارون این القہارون. کتنے نے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے قہر، بڑے بڑے نمرود، تخت و تاج والے، آنا ربکم الاعلیٰ کہنے والے، کوئی دم نہیں مار سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جلالت اس دی کبریائی سر تھلے گھٹنے دے تھلے سر جڑا لے آیا ہوئے گا. لوگ جان گے آدم علیہ السلام دے پاس کہ تسی سفارش ساڈی کرا دیو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں. کہنے گے کہ میری مجال نہیں، میری مجال، میری ہمت نہیں. حضرت ابراہیم دے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام دے پاس جان گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. جی موسیٰ علیہ السلام دے پاس جان گے، عیسیٰ علیہ السلام دے پاس جان گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمام انبیاء سارے دے سارے فرمایا کہ انکار کرن گے، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. سانو تو آج ساڈا خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ساڈا انجام کی ہونا. نفسی نفسی پکار رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس، او خاتم النبیین، او رحمت للعالمین، او اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مخلوق خدا دے ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے مخلوق خدا دے ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے بزوہا دیا چمکاں، ایک پاسے بزوہا 9-10 بجے سورج دیا چمکاں کنیاں بہترین لگتی ہیں. بزوہا دیا چمکاں ایک پاسے، چہرے دیا دھمکاں ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، رب نفسی آوازا ایک پاسے. تمام انبیاء نفسی نفسی رب نفسی رب نفسی، رب نفسی آوازا ایک پاسے، رب امتی تقاضا ایک پاسے، ایک کشتی دا دامن ایک پاسے، سارے جگ دا مہانا ایک پاسے، سارے جگ دا مہانا ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام دا شان فضائل ختم نہیں ہو سکتے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں سارے مدینہ کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح والہانہ استقبال کیتا حضور علیہ السلام کا. انصار مدینہ تو نبی علیہ السلام اینے خوش سن کہ جنہاں نے اپنے مہاجر بھائیاں نے سب کچھ حوالے کر دیتا. جہدے پاس 2 دکاناں سی ایک دکان مہاجر بھائی نوں دے دتی، جہدے پاس 2 مکان سی ایک مکان مہاجر بھائی نوں دے دتی. جی اللہ کاروبار دے وچ شراکت کیتا. اتھوں تک کہ 2 بیویاں سی جس کو ضرورت سی نکاح دی، فرمایا کہ میں ایک نوں طلاق دے دینا ادھر گزارن دے بعد، فرمایا کہ تو اس دے نال شادی کر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جلیل القدر اور بہت بڑے تاجر سارا کچھ چھڈ کے مکے وچ آ گئے ہجرت کر کے. جی انہاں نوں بھی یہ کیا گیا کہ سارا کچھ مال حاضر ہے، دکاناں حاضر ہے، کاروبار حاضر ہے. فرماؤں لگے کہ مینوں یہ دسو کہ مدینے دی منڈی کس طرف ہے. چنانچہ مدینے دی منڈی دسی گئی. جا کے ایک چھاپڑی اتنے لگا کے کاروبار شروع کیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا نوازیا، اتنا نوازیا، اتنا نوازیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ ہے کہ تاجار کی قافلہ شام کے علاقے کے لدیا لدایا آیا. سامان تجارت کھان پین دیا چیزاں تمام کا تمام لدیا لدایا آیا. اور آگے جس ویلے وہ تمام کا تمام وہ قافلہ
سامان کھان پین کا وہ بیٹھ گیا جس ویلے مدینے کی زمین ہل گئی، زمین ہل گئی، اس قدر وزن سیگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپا سے کہنے لگیاں کہ کی وجہ ہوئی ہے، یہ مدینے کی زمین کیوں ہل گئی؟ کسی نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تجارتی قافلہ آیا اور وہ قافلہ جڑا بیٹھا اور وہ زمین ہل گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا سی حضور نے ارشاد فرمایا سی کہ عبد الرحمن ابن عوف فرمایا کہ جنت کے اندر چھلانگا لگاتا ہوا جائے گا، جنت کے اندر چھلانگا لگاتا ہوا جائے، اس کر کے اس نے اپنا مال بھی اپنا تن من دن بھی تمام کا تمام حضور کے حکم کے مطابق نشابر کر دیتا۔ اے بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک پہنچی، نسے آئے اور آ کے عرض کی تھا کہ اماں جان کیا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک تو تسی یہ سنیا سی؟ کہنے لگے ہاں ہاں حضور نے فرمایا سی کہ اچھلتا کودتا ہوا جنت کے اندر عبد الرحمن ابن عوف آئے گا، اس قدر صدقات اور خیرات کرنے والا، اس قدر مسکینہ کا خیال کرنے والا، اس قدر یتیمہ کا خیال کرنے والا، اس قدر غلامہ کو آزاد کرنے والا، اس قدر صدقہ اور خیرات کرنے والا، پانی کی طرح حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق فرمایا کہ خرچ اخراجات کرنے والا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف اے اماں جان تسی گواہ رہو جنہ بھی وہ مال ہے جنہ بھی وہ قافلہ ہے تمام دا دیا رہا۔ فرمایا کہ مسکینے دے غریباں اور مسکینہ دے اندر یتیمہ دے اندر بیوگان دے اندر فرمایا کہ مفت تقسیم کر دے اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جب خوشی چاہتے صدقہ اور خیرات کر دے، اسی خوشی چاہتے ہیں اسراف کرنے، فضول خرچیاں کرنے، عیاشیاں کرنے، اللہ تعالیٰ سارے ہاتھ دے رحم کرے۔ تو انصار مدینہ کی میں بات کر رہا سی، نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصار مدینہ اللہ تعالیٰ کی ذات تہاڈے تو بڑا خوش ہے، تسی منگو کی منگ دے؟ کہنے لگے یا اللہ اے اللہ دے رسول دنیا دی دولتاں دنیا دا مال اتنے رہن والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات فرمایا ساری آخرت بہتر کر دے، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بخششاں مغفرت عطا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر اللہم اغفر الانصار، اللہم اغفر الانصار، اللہم اغفر الانصار، اے اللہ انصاراں نو معاف کر دے، اللہ انصاراں نو معاف کر دے اللہ۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت ایک ساڈے بڑے والدین بخشے گئے، نوجوانوں واسطے بھی دعا کر دے۔ اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار، اے اللہ انصار بھی اور انہاں دی آل اولاد انہاں دے نوجوان بھی آل اولاد بھی یا اللہ بخشے دے پروانے عطا کر دے اللہ اللہ۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا، کہنے لگے حضرت آقا آقا وہ بخشے گئے، اسی نوکر جا کر غلام اسی رہ گئے۔ سرور کائنات نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار والے ممالک الانصار، یا اللہ آقا بھی غلام بھی اور انہاں دی اولاد بھی یا اللہ سب نو جنت دے پروانے عطا کر دے۔ پچھلیاں سماعتوں کو دو دن عورتاں کھڑیاں ہو گئی، کہنے لگے حضرت مرد بخشے گئے اور اسی عورتاں رہ گئی ہیں۔ اللہ کس قدر آخرت کا فکر سی، کس قدر آخرت کا ڈر اور بخشش بات سے کس قدر کوشش وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمائے حضور علیہ السلام کی تابعداری کی وجہ تو، لیکن اس قدر پھر بھی آرزو اور خواہش ہے کہ سب تو بڑی خواہش یہ ہے کہ آخرت کے والی بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار والے ممالک الانصار والے نساء الانصار، یا اللہ انصار مدینہ بھی انہاں دی آل اولاد بھی انہاں دے غلام بھی اور انہاں دی عورتاں بھی یا اللہ سب نو بخشش دے پروانے عطا کر دے اللہ۔ سارا مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے معاف کر دیتا، اور وہ مہاج ہجرت کرنے والے کاروبار چھڈ کے آنے والے انہاں کا بھی الگ کوئی مقام کو کٹ نہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک هم المؤمنون حقا
لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرتاں کیتیاں جنگوں جہاد کیتے فرمایا ہجرتاں کیتیاں او مہاجر بھی اور اے انصاری بھی تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے معاف کر دیتا. اللہ سانو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام و مرتبہ سمجھ کے آپ دی شان سمجھ کے آپ دا مقام سمجھ کے پھر آپ کی تابعداری آپ کے اسوہ حسنہ تو تے چلنا سے نصیب فرمائے. باپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ